جب حضرت قاسم حضرت علی اکبر کا فرق مقابل لگا کوفیوں میں، تو امام علی مقام کا فرق مقابل کہاں سے؟ پہلے خطاب فرمایا، اپنی ذات کو جنایا، لیکن کوفیوں کے دل و دماغ پر اس طرح کوئی اثر نہیں آیا۔ جب امام علی مقام نے اپنا مد مقابل طلب کیا تو کوئی نہیں نکلا۔ خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میمنہ پر، کبھی میسرہ پر، کبھی کرب پر، سمجھے، لڑتے گئے، کاٹتے گئے، لڑتے گئے، کاٹتے گئے، یزیدیوں کو جہنم رسید کرتے رہے اور یزیدی مرتے گئے۔ لیکن جب دیکھا یزیدیوں نے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے تو چاروں طرف سے تین تلوار کی بارش ہو رہے تھے۔ توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر سنیے گا، انشاءاللہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اور ایک لگے زخم لگ گئے امام علی مقام پر کی تاریخ بتاتی ہے کہ 72 زخم لگے، لیکن اور کچھ محققین بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ زخم، اور آپ گھوڑے کی زین سے پھسل کر زمین پر آئے، شمر سینے پر آیا۔ حضرت امام نے فرمایا من انت، کہا نا شمر میں شمر ہوں، سمجھے، کہا جن کون سا ہے، کہا جمعہ کا، کہا وقت کون سا ہے، کہا ظہر کا، کہا لوگ اللہ کی حمد اور نبی کی نام گنگنا رہے ہیں۔ اے شمر، میں تم سے مدینہ جانے کی آرزو نہیں کر رہا ہوں، مکہ واپس ہونے کی آرزو نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے عیسیٰ و اقربا سے ملنے کی خواہش نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بیوی میں جانے کی خواہش نہیں کر رہا ہوں، میری صرف اتنی تمنا ہے کہ مجھ کو دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 رکعت نماز کی اجازت دے، اور امام نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا تھا کہ شمر نے خنجر چلایا، آپ شہید ہو گئے، اور خولی آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو تن سے جدا کرا۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں 6 مہینے کے بچے کو بھوکا رکھا جائے، انہیں پانی نہ دیا جائے، انہیں بے آبو گیا مارا جائے۔ یہ دنیا کی پہلی اور آخری جنگ تھی۔ حسین جب کربلا گئے تو حسین کو کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، باپ کربلا میں پانی بند ہوا، اور بیٹے کیا گیا۔ کربلا میں دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور خواجہ اجمیر میں دین پھیلانے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ امام علی مقام کا
امام عالی مقام تھا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ امام زندہ ہے یا مردہ؟ امام زندہ۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اور آپ تمام لوگوں کا بھی عقیدہ ہے۔ حضرت سعد صحابی رسول جب باب راقین سے دمشق میں یہ فوج داخل ہوئی تو جب ان کو روکا ہوا حضرت زینب نے دیکھا تو حضرت سکینہ سے کہا بیٹی یہ کوئی عاشق رسول ہی ہے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ کہا ان کو بلاؤ، بلا کر کے بولو سب کو اور آگے کرتے ہیں ہماری دھوپ لگی ہو جائے۔ سمجھے؟ کچھ دینار دے کر کے حضرت سہل میں جب گئے اس یزیدی قولی کو بولنے کے لیے اس سر کو لے کے تھوڑا آگے چلے